السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا لاسٹ پارٹ ہے، اس میں آج ہم دو ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق چند اہم عبرتیں، اور نمبر 2، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ دوستو حابیل اور قابیل کون تھے اور ان کے متعلق کون سا واقعہ مشہور ہے، یہ جاننے کے لیے آپ سب دوستوں کو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہوگا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار پند و نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن، تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملائکۃ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور خلقت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خواب کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر ان کی توجہ کا فیضان بیس و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا، بلکہ اس شے کی استعاعت کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف حاصل ہو اور وہ ہر طرح کی جلالت اور بزرگی نصیب ہوئی ہو، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت اور انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم پر بائے جلالت قدر اور منصب عظیم و شان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔ نمبر 4، خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت اور توبے کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گاڑی نہیں بڑھتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان و نازش کا عضو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو اور رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گزر گئے، گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دینے والا رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 5، بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بلائی کو تباہ کر دیتی ہے اور ابدی ذلت اور خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پس عبرت حاصل کرو اے چشم عبرت رکھنے والو۔ اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے حابیل اور قابیل کا۔ ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہاں قابل ذکر ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابنی آدم یعنی کہہ کر منجمل چھوڑ دیا ہے، البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو ان عنوان میں درج ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔
اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ ہوا سے عام جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیر حابیل کی ہمشیر سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیر سے اس کی شادی ہو، اور حابیل کی اس کی ہمشیر سے۔ معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کرے، جن کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کی پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتوں کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا، اور اسی طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کس طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا، تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے گا۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیتی ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیتی کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے۔ اور اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ: قتل کے بعد حابیل حیران تھا کہ وہ اس نعش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم علیہ السلام موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھود دینا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ سورہ مائدہ کی چند آیات کا ترجمہ ہے کہ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، جب نظر کی دونوں نے کچھ نظر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نامقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا، میں چاہتا ہوں کہ اس اقدام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا، اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی، بولا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پھر لگا پچھتانے۔ اسی سبب سے لگا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عذر جان کے یا العرض فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا تو ان سب لوگوں کی، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔
دمشق کے شمال میں ہیل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مستقل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن کثیر احمد بن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں، اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مقام عبرت: سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مستورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت اشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے، تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت پر برابر اس گناہ کا حصہ دار بننا رہے گا۔ یعنی کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا، اور موجود ہونے کے وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد موجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2، حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا روندہ ہوا، اس لیے ضروری تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم علیہ السلام کی کرامت اور بزرگی قائم رہنے کے لیے بعد مردن تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے معنی عقل اور دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور ندائب طبع میں ضرب مثل ہے۔ اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا۔ ترجمہ: ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ دوستو، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ تو دوستو، قصص القرآن بک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ سب دوست اس کو بہت پسند کریں گے۔ دوستو، یہ ایک کہانی نہیں ہے جس کو ہم سنیں اور بس بھول جائیں، بلکہ دوستو اس میں جو عبرتیں ہیں انہیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جو نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں، اور جو گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ قصص القرآن بک میں اگلا کون سا نبی کا ذکر آیا ہے اس کا پتہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں چل جائے گا۔ دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔